دیکھ رہے ہیں ورلڈ جیوگرافی اور میں ہوں لقمان شہزاد۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ٹوگو کنٹری کے حوالے سے۔ ٹوگو کنٹری براعظم افریقہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے، جس نے فرانس سے آزادی 1960 میں حاصل کی تھی، اور اس کے پہلے صدر کا نام سلوینس اولمپین تھا۔ ٹوگو کنٹری کے کیپٹل کا نام لومے ہے، جو کہ ایک علاقے میں بڑی بندرگاہ ہے۔ ٹوگو کا رقبہ 56,785 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ براعظم افریقہ کے نیروسٹ کنٹری میں سے ایک ہے۔ اس کی چوڑائی 115 کلومیٹر جو کہ گانا اور بنین کے درمیان ہے۔ ٹوگو کی لمبائی 579 کلومیٹر ہے جو کہ اٹلانٹک اوشن اور برکینا فاسو کے درمیان ہے۔ ٹوگو کا لانگیٹیوڈ 0 سے لے کر 2 ڈگری ایسٹ کی طرف ہے، لاٹیٹیوڈ 6 سے لے کر 8 ڈگری شمال کی طرف ہے۔ ٹوگو کا کالنگ کوڈ ہے +228 اور انٹرنیٹ TLD ہے TG۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹوگو میں مذاہب کے حوالے سے کہ ٹوگو میں مذہب کی پرسنٹیج کیا ہے۔ ٹوگو میں عیسائی 44% اور روایتی عقائد 36%، اسلام 14% اور 7% دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹوگو کنٹری کا ایوریج ٹمپریچر 25.5 سینٹی گریڈ ہے، اور ٹوگو میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم ٹوگو میں ڈرائیونگ کی بات کریں تو گاڑیاں رائٹ سائڈ پہ چلتی ہیں، یعنی کہ رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہوتی ہے۔ ٹوگو کی سرکاری زبان فرینچ ہے، اور اس کے ساتھ دوسری علاقائی زبانوں کو بھی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ ٹوگو میں 40 کے قریب مختلف قسم کے نسلی گروہ ہیں، جن میں ایو پیپل جو کہ ملک کے جنوب میں ہیں 32% ملک کی آبادی کا حصہ ہیں۔ اوٹوگونی لوگ ملک کے سینٹر میں ہیں، اور اس کی آبادی ملک کی آبادی کا 21% ہے۔ ٹوگو کا سب سے بڑا دریا مونو ریور ہے، جس کی لمبائی 400 کلومیٹر ہے، جس کا بیسن ایریا 20,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو سکوڈو ٹون سے ہوتا ہوا بنین کے بارڈر تک جاتا ہے اور پھر اٹلانٹک اوشن میں گر جاتا ہے۔ ٹوگو کی سب سے بڑی پہاڑی ماؤنٹ اوگو ہے، جو کہ انٹاکورا ماؤنٹین کی مغربی سائڈ پر واقع ہے، جس کی لمبائی ہے 986 میٹر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ملک کی حکومت کے بارے میں۔ ملک میں صدارتی نظام ہے، یعنی کہ پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ ٹوگو کے پریزیڈنٹ کا نام ہے فرارے گزینبے، جو کہ 2005 سے اس عہدے پر فائز ہیں۔ فرارے گزینبے اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد پریزیڈنٹ بنے تھے۔ ان کے فادر گزینبے ایدامے، جو کہ 1967 سے فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت میں آئے تھے، 2005 میں دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ فرارے گزینبے کی پارٹی کا نام ہے یونین فار دی ریپبلک، جو کہ 2012 میں ریلی آف ٹوگولیز پیپل کو ختم کر کے بنائی گئی تھی۔ فرارے گزینبے کے مخالف کا نام ہے جان پیرے۔ ان کی پارٹی کا نام ہے یونین آف فورسز فار چینج، جو کہ 2010 سے لے کر اب تک ان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑتے ہیں۔ جان پیرے سے پہلے گلکرس اولمپیو یونین آف فورسز فار چینج کے پریزیڈنٹ تھے، جو کہ ٹوگو کے پہلے صدر کے بیٹے ہیں، جن کو قتل کر دیا گیا تھا فوجی بغاوت کے ذریعے۔ گلکرس اولمپیو جو کہ سلوانس اولمپیو کے بیٹے ہیں، انہوں نے 1990 سے لے کر 2013 تک فرارے گزینبے اور اس کے فادر کی مخالفت کی تھی۔ اب فرارے گزینبے کے رائٹ ہینڈ ہیں۔ ٹوگو ایک اہم سمندری گزرگاہ پر واقع ہے، جو کہ افریقن کانٹیننٹ کی مغربی گزرگاہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی سال نہر سویز میں ایک بحری جہاز پھنس گیا تھا، جس کو نکالنے کے لیے 1 ہفتہ لگا، اور ورلڈ ٹریڈ کو
بہت بھاری نقصان پہنچا، تو پھر اسی دوران بڑے بڑے بحری جہاز ہارن آف افریقہ سے ہوتے ہوئے کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ کے پاس سے گزر کر پھر یورپ جانے لگے۔ اسی لیے ٹوگو ویسٹرن افریقن کوسٹ پر واقع ہے اور اس کی اہمیت بہت واضح ہو جاتی ہے۔ امریکہ اور دوسرے ممالک یہاں بیسز بنا کر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ برکینا فاسو، مالی اور دیگر لینڈ لاک کنٹری بھی ٹوگو سے اپنی تجارت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم ٹوگو کے بارڈرز کی بات کریں تو برکینا فاسو کے ساتھ 126 کلومیٹر، بنین جو کہ مشرق میں واقع ہے 644 کلومیٹر، گانا جو کہ مغرب میں واقع ہے 877 کلومیٹر اور جنوب میں بے آف گانی ہے جو کہ 56 کلومیٹر پر مشتمل ساحل رکھتی ہے۔ اگر ہم ٹوگو کو دیکھیں تو یہ 5 ریجن میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 سوانس، نمبر 2 کارا، نمبر 3 سینٹرل اور نمبر 4 ہے پلاٹیس اور 5واں ہے میری ٹائم۔ ٹوگو کی اپنی فوج ہے جو کہ 75,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ٹوگو کی اپنی ہی ایئر فورس اور نیوی ہے جو کہ فضائی اور سمندری حدود کی حفاظت کرتی ہے۔ دوستو اگر ہم ٹوگو کے ماس کمیونیکیشن کی بات کریں تو ٹوگو میں ریڈیو لومے، ریڈیو ٹوگولیز، ریڈیو کارا اور نانا ایف ایم ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ٹی وی کی بات کریں تو ٹیلی ویژن ٹوگولیز اور ٹیلی ویژن سپورٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے دیگر چینلز بھی کام کرتے ہیں۔ اگر ہم ٹوگو کے بیرونی دنیا کے ساتھ رابطے کی بات کریں تو سب سے پہلے گانا کی بات کرتے ہیں۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے ٹوگو پر جرمنی کا قبضہ تھا اور ٹوگو لینڈ کہلاتا تھا، جبکہ گانا پر برطانیہ کا قبضہ تھا جسے گولڈ کوسٹ کہتے تھے۔ ورلڈ وار 1 میں ہار کے بعد برطانیہ اور فرانس نے ٹوگو لینڈ پر قبضہ کر لیا اور آپس میں تقسیم کر لیا۔ جب ٹوگو نے فرانس سے آزادی حاصل کی تو اب ٹوگو اپنا علاقہ گانا سے واپس لینا چاہتا تھا، جس سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور مختلف طریقوں سے نقصان پہنچانے لگے۔ ایک مثال لومے بمبنگ کی، جس سے گانا کے سفارتکار کو گرفتار کر لیا اور اس طرح دونوں ممالک میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ اس طرح ٹوگو کے انڈیا کے ساتھ بہت سارے اچھے تعلقات ہیں۔ ٹوگو کے صدر نے 1994 میں انڈیا کا وزٹ کیا۔ اس طرح ٹوگو کے پی ایم بھی بہت دفعہ انڈیا کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس طرح ٹوگو کے مختلف افسران انڈیا سے تربیت حاصل کرتے ہیں اور انڈیا کے بہت سارے سیاستدان بھی ٹوگو کا وزٹ کر چکے ہیں۔ تقریباً 500 قریب انڈیا کے لوگ ٹوگو میں ہیں۔ انڈیا نے ایگزم بینک آف انڈیا کے ذریعے بہت ساری انویسٹمنٹ ٹوگو میں کی ہوئی ہے۔ اس طرح اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو ٹوگو نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے میں سب سے پہلے قدم اٹھایا، اور جب بات آئی فلسطین کی مبصر ممبر بننے کی تو وہاں پہ بھی اس نے اسرائیل کی مدد کی اور غیر حاضر ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹوگو کی اکانومی کی، تو زراعت ٹوگو کا سب سے بڑا پیشہ ہے، جس کا 28% اکانومی میں حصہ بنتا ہے اور لیبر 70% ہے۔ زراعت میں مکئی، سبزیاں، چاول، کیلا، کافی، کوکوا اور دیگر سبزیاں شامل ہیں۔ اس طرح انڈسٹری جو کہ اکانومی کا 22% اور لیبر 6% ہے، جبکہ سروسز 50% حصہ ڈالتی ہیں اور اس میں لیبر 25% کام کرتی ہے۔ اگر ہم قدرتی وسائل کی بات کریں تو فاسفیٹ، لیم سٹون اور ماربل ہیں جو کہ 33% اکانومی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ٹوگو کی اکانومی 6 بلین ہے۔ ٹوگو کا سب سے بڑا شہر لومے ہے، جس کی آبادی تقریباً 8.5 لاکھ پر مشتمل ہے۔ ٹوگو کا قومی کھیل فٹ بال ہے اور 2006 میں
ٹوگو نے فیفا ورلڈ کپ میں کوالیفائی کیا تھا اور کوئی بھی گروپ میچ نہیں جیتا۔ اگر ہم اولمپکس کی بات کریں تو ٹوگو نے 2008 میں اپنا پہلا کانسے کا تمغہ جیتا، جو کہ بینجامن نامی ایتھلیٹ نے جیتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔